یہ جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے یہ ہیبیٹیشن بیسس پہ ہوتی ہے RET کی ریکروٹمنٹ. یہ ان بچوں کے لیے, اس گاؤں کے بچوں کے لیے جس ہیبیٹیشن سے یہ بلانگ کرتے انہی بچوں کے لیے تھے, لیکن پڑھا رہے. السلام علیکم, میں ہوں توصیف ہمدانی, ونگس ٹی وی سے براہ راست آپ سے مخاطب ہوں. میرے ساتھ آج ایک RTI ایکٹیوسٹ شاہد الاسلام بانی صاحب ہے, جو جس کا آبائی علاقہ ہے کلاروس. ان کا جو ورک ڈومین ہے یہ خود کہتے ہیں نا ٹھیکیداری سے منسلک ہے, لیکن اخلاقی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے, اپنے کرتویہ کو ادا کرتے ہوئے, اس قوم کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو کبھی کہتے ہیں نا نبھاتے ہوئے RTI ایکٹیوسٹ ہے. آج ہم نے سمجھا اس سے بات کریں اور کس طرح کی ایکسپیرینس رہی ہے ان کی پوری زندگی میں, اور کن معاملوں پہ یہ زیادہ دھیان کھینچنا چاہتے ہیں اس عوام کو, اس حکومت کا. اس وقت جموں کشمیر تقریباً 70 سالہ سیاست, 75 سالہ عوامی سیاست کے بعد ہم نے آج پچھلے تقریباً 5 سال سے LG انتظامیہ کو بھی دیکھا ہے. LG انتظامیہ کس طرح سے کامیاب رہی ہے عوامی معاملات کو حل کرنے میں, یا ہماری جو سول حکومتیں تھیں اور اس میں کتنا فرق ہے ان کے کام کرنے میں, ان کا سٹرکچر کیسا چل رہا ہے. شاہد صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ مجھے یہاں پہ بلانے کے لیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. شاہد صاحب, اس طویل عرصے میں جو بھی آپ نے ابھی بحث RTI ایکٹیوسٹ کام کیا, اس پوری ایکسپیرینس کا خلاصہ آپ کریں. کس طرح کا نظریہ رہا اور کس طرح کی انٹریکشن رہی لوگوں کے ساتھ, اور اس میں جو اس وقت ان 4 سالوں کا کردار کہتے ہیں وہ کام آفیسروں کا جو ورک کلچر ہے وہ کیسے لگا آپ کو؟ دیکھیے توصیف صاحب, جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے, ان کا اس کے الفاظ ایسے ہیں, خیر الناس من ینفع الناس, تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے, دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے. تو میں کہیں نہ کہیں کوشش کر رہا ہوں اس راستے پہ چلنے کی. مجھے بھی میری زندگی میں بہت لوگ آئے جنہوں نے میری مدد کی. اب میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں لوگوں کو جو کسی بھی مشکل میں ہے, تاکہ میں ان کو آسانیاں پیدا کروں ان کے لیے, کیونکہ یہ آسانیاں پیدا کرنے سے لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں کچھ اچھے کارنامے ادا کر سکیں. شاہد صاحب, ہم تعلیمی نظام پہ پہلے بات کرتے ہیں. آج کیسا لگا تمہیں جو ڈسٹرکٹ کپوارہ کا تعلیمی اسٹرکچر ہے, کیونکہ ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ بات کر رہے ہیں, کپوارہ سے وابستہ ہے, آپ نے بہت نزدیک کے ساتھ بحث RTI ایکٹیوسٹ یہاں پہ دیکھا. کیسے لگا جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس پہ کون سے لوپ ہولس ہے جہاں پہ ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے, یا ایکچوئل سچویشن میں اس وقت جو آفیسروں کا جو لب لباب ہے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں, آپ کو کیسا لگا؟ دیکھیے استاد قوم کا معمار ہوتا ہے. وہ کہا ہوتا ہے, ٹیچر از جسٹ لائک اے کینڈل وچ برنز اٹ سیلف ٹو لائٹ ادرس. یہ روشنی اپنے آپ کو جلا کے, اپنے آپ کی جو رات کی نیندیں حرام کر کے دوسروں کو, بچوں کو, اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں. لیکن جب میں آج کل کے زمانے میں دیکھتا ہوں, میں ایک ڈسٹرکٹ لیول پہ ایجوکیشن کو نہیں لوں گا, میں اوپر سے لے لوں گا. جو ہمارا سسٹم ہے, یہ وہ خان سر آئے تھے ایک بار, میں نے ایک پروگرام میں دیکھا تھا, انہوں نے بولا تھا ایجوکیشن جو سسٹم ہے اس میں 2 خرابیاں ہیں, ایجوکیشن بھی خراب ہے اور سسٹم بھی خراب ہے. یہ جب میں سسٹم کی بات کروں, کیونکہ جب سب سے پہلے آتا ہے سسٹم کے پیچھے بھی لوگ ہوتے ہیں. سسٹم ہی خراب ہے اوپر سے ہی, یہ جو نظام ہے اوپر سے ہی یہ بہت خراب ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں, اس میں میں کوئی یہ نہیں رکھنا چاہتا ہوں, کوئی بیچ میں کوئی پردہ نہیں رکھنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر جو آپ دیکھیں گے یہاں پہ اتنے استاد ہیں, گورنمنٹ امپلائیز ہے, اچھی خاصی سیلری لیتے ہیں, لیکن ان سے کام لیا جاتا ہے کبھی الیکشنوں کا, کبھی سینسس کا. کچھ استاد اس میں سے کاروبار بھی کرتے ہیں, جن کو پڑھانا چاہیے تھا اسکول میں وہ کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں. لیکن اس میں سے بہت ساری ٹیچر جو ہے وہ بہت اچھے ہیں, اپنے بچوں کو کچھ اس قوم کو دینا چاہتے ہیں. آپ بولیں گے کہ یہ سسٹم اوپر سے خراب کیوں ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ وہیں پہ آنے والا تھا. کیا ہمارا کیریکولم میں ایشو ہے, کیا تھنک ٹینکس میں ایشو ہے, کہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے ایشو؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات, کیریکولم جو ہے آپ کا, آپ دیکھیے جا کے انہوں نے تو آج اس سال سے ہمارا جو پہلے ہی انہوں نے کیریکولم ہی انہیں چینج کر دیا. اب پرائیویٹ سکولز میں بھی گورنمنٹ سکولز کا کیریکولم پڑھایا جائے, لیکن آپ جب دیکھیں گے اس میں اسٹینڈرڈ کی بہت کمی ہے. جو ہمارا گورنمنٹ کیریکولم ہے اس میں بہت زیادہ جو سبجیکٹس ہیں ان کی آپ میٹیریل دیکھیے, اس میں بہت اسٹینڈرڈ کی کمی ہے. ایسے ہی آپ دیکھ لیجئے, انہوں نے ہمارا یہاں پہ
ये जो मार्च सेशन कर दिया, हमारे स्कूल्स में मार्च सेशन कर दिया, जहाँ पे हमारे उस्ताद नवंबर में क्लासेस लेके फिर फर्स्ट मार्च से क्लासेस शुरू करते थे। वहाँ पे मार्च में इनको एग्ज़ाम होने वाला है, मार्च से क्लास शुरू होते थे, वो नवंबर में फिर एग्ज़ाम्स क्लियर। उन्होंने सीबीएसई स्ट्रक्चर पे लिया है। सीबीएसई स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे वो चलने वाला नहीं है निज़ाम, यहाँ पे वो चलने वाला ही नहीं है। आप देखिए वर्किंग डेज कितने आ रहे हैं, वर्किंग डे जो हमारे बच्चों के आ रहे हैं वो देखिए आप कितने आ रहे हैं। और बाकी जो आप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स देखिए, चाहे हमारे रिपब्लिक डे के प्रोग्राम्स हो, चाहे डिजिटल इंडिया वीक है, कभी हमारा पिछली बार ये चल रहा था प्रोग्राम जो विजिलेंस वीक था, सारों में गवर्नमेंट के बच्चे जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जा रहे हैं। एकता दिवस सारों में। अब ये बच्चे क्लास में कितने टाइम के लिए रह रहे हैं, इसकी तरफ किसी को ध्यान ही नहीं है। अब हमारे जो ऊपर से सिस्टम है, हर महीने हर 10 दिन के बाद नया सिस्टम आता है, यही एक्टिविटी कर लीजिए। एक्टिविटी तो कर रहे हैं लेकिन पढ़ क्या रहे हैं? ये एक्चुअल में तो किताब पढ़नी है ना। ये एक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उससे बच्चे की अवेयरनेस बढ़ जाएगी। किसी भी अलग अलग जब चीज़ों डिपार्टमेंट जाता है कहीं और, उसको इंटरेक्शन से उसकी जो अवेयरनेस होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब बच्चे को लिखना नहीं आता है, जब बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, तो इन एक्टिविटीज़ का क्या फ़ायदा? इन एक्टिविटीज़ का फ़ायदा। अब मैं आपको कुपवाड़ा पे आता हूँ। कुपवाड़ा में मैंने जो आपको बोला कि यहाँ पे हम कुपवाड़ा के लोग, हमें शायद ये अल्लाह की तरफ से हैं, हमें बदकिस्मतियाँ ही बदकिस्मतियाँ हैं एजुकेशन में ख़ासकर। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने RTI किया था क्योंकि जब मैं देखता हूँ, मैं कलारूस एरिया में रहता हूँ, मैंने देखा वहाँ पे टीचर्स बहुत कम हैं। कुछ स्कूल्स में एक टीचर है। जब मैंने ये सिस्टम देखा तो मैंने RTI किया कि हमारे कलारूस से कितने टीचर्स बाहर हैं, 8-10 टीचर्स बाहर हैं, और वो भी बड़े पावरफुल, कि इतने पावरफुल भी है वो। डायरेक्टर कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन वो ऑर्डर निकालते हैं कि डिप्लॉयमेंट कैंसिल है, डायरेक्टर साहब ऑर्डर निकालते हैं डिप्लॉयमेंट कैंसिल है, CO साहब ऑर्डर निकालते हैं डिप्लॉयमेंट कैंसिल है, लेकिन वो फिर भी डिप्लॉयमेंट पे बैठे हैं। ये कितने पावरफुल है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने देखा ये वो दूसरी जगहों पे डिप्लॉयमेंट पे बैठे हैं, जबकि RET स्कीम के लिए डिप्लॉयमेंट में है ही नहीं। फिर मेरी नज़र पड़ी हमारे कुछ, मैंने देखा डिस्ट्रिक्ट में हमारी हर जगह यही प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। मैंने RTI किया हमारे श्रीनगर और गांधरबल में कितने श्रीनगर, गांधरबल और बडगाम में, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कुपवाड़ा के कितने टीचर्स बैठे हैं। मुझे जवाब मिला RTI के थ्रू CO साहब की ऑफिस से 33 RET टीचर्स और 8 टीचर्स जो टीचर्स है, रेगुलर टीचर्स, वो बैठे हुए हैं डिप्लॉयमेंट पे। अब ग्राउंड्स क्या है? मेडिकल ग्राउंड्स में डिप्लॉयमेंट 6 महीने के लिए हो रही है, लेकिन वो 6 साल से वहीं पे बैठे हैं। सिक्योरिटी ग्राउंड्स, DGP साहब आए थे, ex-DGP साहब, वो आए थे हंदवारा में लास्ट, उनके टेनवर से 2-3 दिन पहले उनका ख़त्म होने वाला। उन्होंने बोला कुपवाड़ा इज़ द पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है भी। हमारी पंडित बरादरी से जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं पीसफुली रह रहे हैं, कोई यहाँ पे किलिंग नहीं हुई इनकी। बाहर के लेबर्स यहाँ पे रह रहे हैं, कोई किलिंग नहीं हुई। अगर पीसफुल है तो सिक्योरिटी ग्राउंड्स किस बिना पे आप टीचर्स को डिप्लॉय कर रहे हो? मेडिकल ग्राउंड्स, हेल्थ ग्राउंड्स, स्पाउस पोस्टिंग। अगर किसी का हस्बैंड या वाइफ श्रीनगर में ड्यूटी है तो मैडम जो हमारी यहाँ पे DC मैडम है, ये भी स्पाउस पोस्टिंग ढूंढेगी। बहुत जेन्युइन है। लेकिन इसके साथ मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सिस्टम से कोई पॉजिटिव जवाब आया कभी कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम इनको वापस लाना चाहते हैं? मैं आपको बताऊँ ना, ये टीचर्स किस लिए बैठे हैं? ये टीचर्स बैठे हैं यहाँ से इनने अपना जो है डिप्लॉयमेंट कराया, ये वहाँ पे बैठे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और धोखा किन बच्चों को? जिनके लिए लगे थे। ये जो रिक्रूटमेंट होती है ये हैबिटेशन बेसिस पे होती है, RET की रिक्रूटमेंट। ये उन बच्चों के लिए, उस गांव के बच्चों के लिए जिस हैबिटेशन से ये बिलोंग करते, उन्हीं बच्चों के लिए थे, लेकिन पढ़ा रहे हैं डिप्लॉयमेंट हो गया अपने बच्चों को, धोखा दे रहे हैं इन बच्चों को। ये हालात है। ये उस्ताद, इसके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? मुझे नहीं लग रहा है। हमारे, आप देखिए, आप यहाँ पे रिकॉर्ड निकाल लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। जो हमारे ड्रग पेडलर्स हैं उनको PSA लगा के बहुत सारे जो ड्रग्स ले रहे थे उन पे। लेकिन आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए रिकॉर्ड में, ये देख लेना, हमारा जो टंगडार एरिया है सबसे हॉटस्पॉट है ड्रग्स के लिए, केरन है हॉटस्पॉट है। आप देख लीजिएगा, उसमें से जो बच्चों ने पढ़ा नहीं था, जिनको एजुकेशन नहीं मिली थी, वो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर मैं आपको सही बताऊं तो उसके जिम्मेदार कौन है? वो जो केरन से टीचर्स डिप्लॉयमेंट पे कुपवाड़ा में बैठे हैं,
آپ کے بمہما میں بیٹھے ہیں ٹیچرز، آپ کے کرالپورہ میں بیٹھے ہیں جو ان بچوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہاں پہ نہیں پڑھا رہے ہیں جہاں سے وہ ریکروٹ ہوئے تھے. تو انسانی مسئلہ ہے، اس انسانی مسئلے پہ بات ہونی چاہیے. یہاں پہ بات کر کے میں تھک گیا ہوں. بہت پریشرز آتے ہیں، بہت پلز اینڈ پریشر. میرے رشتہ دار ہیں اس میں، میرے دوست ہیں، کچھ ناراض ہوتے ہیں. میں کیا کروں اس میں؟ لیکن اب جب میں امپاور ہوا ایجوکیشن، مجھے پڑھایا گیا، مجھے اپنے استادوں نے پڑھایا، مجھے گھر والوں نے سپورٹ کیا، رشتہ داروں نے سپورٹ کیا، پڑھایا، میں امپاور ہو گیا. اگر میں اس پہ بات نہ کروں تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرمانہ فعال ہے، پھر یہ بہت مجرمانہ فعال ہے. یہ بہت ناانصافی ہوگی. یہ بہت ناانصافی. ساتھ میں ہمارا ایک ہیلتھ سیکٹر ہے اس وقت جو رینگتا گھسیٹتا چل رہا ہے، جس ہیلتھ سیکٹر کی ہم نے ہر وقت بات اٹھائی. میں نارملی کے NHPC ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے یہ سب باتیں سن؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ایجوکیشن کا حال ہے، جہاں تک مین پاور کا یہ ہے ایشو ہے، وہی ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا بھی ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں NRHM اسکیم ہے، ڈاکٹرس یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، میڈیکل آفیسرس PSC نے یہاں پہ لگائے ہیں، لیکن وہ بھی ڈپلائمنٹ پہ بیٹھے ہیں شری نگر اور بڈگام کے شہروں میں. اور وہاں پہ ہاسپٹلس کے باہر وہاں پہ اپنے ان نے کلینکس کھولے ہیں، پرائیویٹ کلینکس کھولے ہیں. دے آر ڈوئنگ پرائیویٹ پریکٹس دیئر. پوسٹ کپوارہ کا ڈپلائمنٹ کہیں اور پہ اور وہاں پہ پرائیویٹ پریکٹس. یہ حال ہے. جب ایک غریب یہاں کی اکانومی جب کی آپ بات کرو گے، جب ایک غریب بیمار پڑتا ہے، اس کو اپنی PSC میں، لوکل PSC میں ہونا چاہیے تھا، علاج ملنا چاہیے تھا، لیکن ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، اس کو ریفر کیا جاتا ہے. لیکن اس غریب کے پاس کرایہ نہیں ہوتا ہے دینے کے لیے، کرایہ نہیں ہوتا ہے. ایمبولینس میں ہی چاہے سبسڈی پہ ملتی ہے وہ، اس کے پاس کرایہ نہیں ہوتا ہے. یہ حالات ہے ہمارے یہاں پہ، یہ حالات ہے. ان حالات میں ہم نے صدباب کرنا ہے، اللہ سے بھی رجوع کرنا پڑے گا، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے یہ جو ہمیں سختیاں ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہمیں اللہ بھی ناراض ہے. کہیں نہ کہیں اللہ سارا کچھ سسٹم کا ہی، اب میں سسٹم کو یہ دوش دوں کیونکہ ہم بھی اچھے لوگ نہیں ہیں. میں کسی ڈاکٹر کے خلاف یا کسی ٹیچر کے خلاف یہ کروں، شکایت کروں، مجھے فون آتے ہیں یہیں کے لوگوں کے فون آتے ہیں. وہ بولتے ہیں جناب ہمارا دوست ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا چچیرا بھائی ہے. تو کیا کریں گے آپ؟ اس وقت لیگل مائننگ آف ہے ڈسٹرکٹ کپوارہ میں. لیگل مائننگ کے بہت سارے آپشن ہیں، لیکن تقریباً پچھلے کئی سالوں سے دیکھا گیا ہے یہ سارا مائننگ ہمارے ندی نالوں پہ آ چکا ہے. لیگل مائننگ پہ کیا سوچتے ہو آپ؟ دیکھیے، میں نے دیکھا، میں آبزرویشنز میں بتاؤں گا. ایک یہاں پہ ہماری میونسپلٹی ٹیکس وصول کرتی ہے. جو بھی گاڑی آتی ہے ٹاؤن ایریا لمٹس میں، وہ آپ نے دیکھا ہوگا بس پہ ایک بار لیتے ہیں دن میں، سوموز پہ ایک بار لیتے ہیں. لیکن یہ جو ٹاٹا موبائلز ہے نا، ٹاٹا موبائل پہ ہر انٹری پہ نیا ٹیکس لے رہے ہیں. ہر انٹری پہ جب انٹری، اگر ٹاٹا موبائل ڈسٹرکٹ کپوارہ کے کپوارہ ٹاؤن میں 10 بار انٹری کرتے، 10 بار اس کو 20 روپے کا ٹیکس دینا ہے. تو میں نے جب کسی سے بات کی، میں نے بولا یہ ظلم ہے ان کے خلاف. یار گورنمنٹ جو ہے ہماری، وہ دے رہے ہیں ان کو ممکن اسکیم کے تحت، ٹاٹا موبائلز دے رہے ہیں ان کو 60,000 کی اپ فرنٹ سبسڈی دے رہے ہیں ایک کمپنی کی طرف سے. 60,000 گورنمنٹ دے رہی ہے. اب ان کو سبسڈی دے رہے ہو، لیکن آپ ٹیکس آپ ان کو 10 بار لے رہے ہو. ان نے بولا کہ ٹھیکیدار کو گھاٹا ہوگا. اگر ٹھیکیدار کو یہاں پہ ریزرو بڈ پرائس ہے 50 لاکھ کی، وہ 1.5 کروڑ لے جائے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ یہ لوگوں پہ ٹرانسفر کرو؟ غلطی اس کی ہے. اگر منیمم ریزرو بڈ تھی 50 لاکھ کی، وہ 1.5 کروڑ لے جائے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ لوگوں پہ ڈال دو گے؟ یہ اس پہ ڈال دو. ایسے ہی ہوا مائننگ کی جس کی ہائیسٹ یہاں پہ منیمم ریزرو بڈ پرائس تھی 4.5 لاکھ 5 لاکھ روپے. اس کو لیا گیا 1.5 کروڑ 2 کروڑ تک. کوئی گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ نے 5 لاکھ کے اوپر دے دو ہمیں. 5 لاکھ کے اوپر اگر میں 10% ہو رہا اس کا اپ کروں تو 50,000 بنتا ہے. 20% کرو 1 لاکھ بنتا ہے. 30% کرو 1.5 لاکھ بنتا ہے. 50% کرو تو 2.5 لاکھ بنتا ہے. 7.5 لاکھ تک پہنچنی چاہیے. 100% انکریز کرو 10 لاکھ پہنچے گا. لیکن آپ اس کو لے رہے ہو 1.5 کروڑ 2 کروڑ، تقریباً 500% سے بھی اوپر. یہ تو بہت زیادہ اوپر ہے. میرے دماغ میں حساب بھی نہیں آ رہا ہے یہ کتنا اوپر ہے. لیکن اب یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے. اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے آپ نے 1 ہیکٹیئر میں مال نکالنا ہے،
آپ نے سال میں 1 میٹر نیچے جانا ہے, وہ 10 ہیکٹیئر میں مال نکال رہا ہے, 10 ہیکٹیئر میں مال نکال رہا ہے اور 10 میٹر 1 مہینے میں نیچے جا رہا ہے. تو یہ بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے لوگوں کی مشکلات میں. ٹھیکیدار غلطی کرے خود, مشکلات آ جائے لوگوں پہ. یہ کہاں کا انصاف, یہ کہاں کا انصاف؟ جو بڈ اسٹرکچر ہے وہ اس میں بھی دقت ہے. نہیں, بڈ اسٹرکچر میں دقت نہیں ہے, دقت لوگوں میں ہے. میں ٹھیکیدار ہوں, مجھے بولا جا رہا ہے کہ آپ 5 لاکھ سے اوپر اس کی بڈ دے دو. میں 10% اوپر جاؤں گا, 20% اوپر جاؤں گا, زیادہ سے زیادہ 50% اوپر جاؤں گا. میں 1000% اوپر نہیں جاؤں گا نا. یہ غلطی میری ہے نا, مجھے یہ بھگتنا چاہیے نا. نہیں جی, ان نے 1.5 کروڑ دے دیا. کیوں 1.5 کروڑ دے دیا؟ کیوں ان نے بڈ ڈالی اتنی؟ مجھے تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں سارا کچھ, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز واضح ہے, لیکن پھر بھی میں پاگل میں نے شراب تو نہیں پی ہے نا, کسی نے چرس تو نہیں کسی نے پیا ہے. کانشیس انکانشیس تو کوئی نہیں. دماغ سے کام کریں. مجھے گورنمنٹ کہہ رہی تو یہ ہے, میں کہاں جاؤں گا؟ اگر کہیں نہ کہیں اب 1.5 کروڑ ان نے پیسہ ڈالا, تو آپ کیا سوچتے ہو کہ مائننگ ہو جائے گی سیدھی طریقے سے ہو جائے گی, پرمیسیبل لمٹس میں ہو جائے گی؟ نہیں ہونی ہے, غلط ہونا ہی ہونا ہے. تو باقی لیگل مائننگ ہے, مطلب ہمارے یہاں سٹونز نہیں ہے, ہمارے یہاں ماربل نکلتا ہے اس کو بھی آف کر دیا گیا, اس میں کیا رکھتے ہو رہا ہے؟ جو ماربل ہے مین ہمارا جو ہے آورا میں ہے, اور ہمارا ہے درگملہ میں ہے, وٹر کھنی میں ہے. اس میں کچھ میں نے سنا ہے کہ وٹر کھنی میں نے انڈسٹریز کے ایک آفیسر تھے ہمارے شرافت ربانی صاحب, انہوں نے KS کوالیفائی کیا تھا. انہوں نے بولا تھا کہ اس میں پرابلم ہے ہمارا جو ہے ہوم منسٹری میں وہ فائل ہے, کیونکہ اس کے ساتھ کچھ آرمی انسٹالیشن ہے, سینسٹیو انسٹالیشنز ہے, تو اس کے ساتھ کچھ پرابلم ہے. سمجھیں گے نا, جب لیگل مائننگ مطلب جب اسٹونس, اس وقت لیگل اسٹوننگ کہیں نہیں مل رہی ہے ڈسٹرکٹ کپوار میں, اگر آپ وہ دیکھو گے. دوسرا ہمارے پاس کیونکہ جب اسٹونس نہیں مل رہی ہے, ماربلس نہیں مل رہی ہے, را مٹیریل جو بھی جتنا بھی مطلب کنسٹرکشن میں لگتا ہے, وہ آٹومیٹکلی لوڈ کس پہ آ جاتا ہے؟ جو نالوں میں ندیوں پہ پڑتا ہے. تو اس میں حکومت کو سوچنا چاہیے نا, کیونکہ اگر اس پہ کیا رائے رکھتے ہو آپ؟ کیونکہ حکومت کو نا اس پالیسی میں آپ جا کے چیک کر لیجئے گا, جو ہمارا یہ ہے کرالپورہ میں ہے کان پتھروں کی, اب وہاں پہ چیک کر لینا. اب وہ جنگل, مجھے لگ رہا ہے وہ جنگل ان نے بہت حد تک پیچھے گئے ہیں اس کو, جنگل کو. اس کے اوپر سے بنی ہے ایک کلوجر بنا ہوا ہے جنگلات کا, ان نے ایک جو کلوجر وہ باندھتے ہیں, مجھے لگ رہا ہے وہ کلوجر اب نکلنے آنے والا. وہ بالکل DFO, جو کہیں بھی DFO اس کے آفس کے پیچھے ہے وہ کان. کیسے الاؤ ہوتی ہے الیگل مائننگ؟ کون الاؤ کر رہا ہے؟ وہ تو DFO صاحب جانے اور اس کے آفیسر جانے. وہاں پہ جو جن کا آفس وہیں پہ ہے, جسٹ اس کے پیچھے, اس آفس کے پیچھے وہ مائننگ ہو رہی ہے. وہ بھی آپ دیکھیے, انہوں نے الیگل مائننگ یہاں پہ اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ لیگل ریسورس اویلیبل نہیں ہے. میں نے سینڈ کا ایشو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا تھا پچھلی بار. سینڈ یہاں پہ لیگل اویلیبل نہیں ہے, لوگ نکال رہے ہیں لیگل میں, اور بیچارے وہ فائن دے رہے ہیں ٹرانسپورٹرس. کیوں؟ گورنمنٹ کو یہ پرووائڈ کرنی ہے یہ چیزیں لیگل وے میں. جب گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی تبھی تو یہاں پہ سسٹم ٹھیک بنے گا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ سسٹم اوپر سے خراب ہے, یہ جو پالیسیز میں دقت ہے, پالیسیز میں بھی پرابلم ہے اور امپلیمنٹیشن میں بھی پرابلم ہے. نیشنل ہائی وے پہ کیا آپ کا موقف ہے؟ کیونکہ نیشنل ہائی وے کسی بھی قوم کو آگے بڑھنے کے لیے اس کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے نیشنل ہائی وے, کیونکہ راستہ جب صحیح ہوتا تبھی ٹرانسپورٹیشن ہو جائے گی, آپ کا ٹرانسفر جو نا وہ ایک ٹرانزیکشن شروع ہو جائے گی. ساتھ ساتھ میں ریلوے ٹریک ابھی تک پورے 21ویں صدی تقریباً خاتمے پہ آ گئی, لیکن ہمارا ریلوے ابھی تک نہیں ہوا, اور نیشنل ہائی وے ہماری نہیں. زیادہ مجھے پتہ نہیں, لیکن BRO جو ہے بارڈر روڈز آرگنائزیشن, ان نے آلریڈی وہ کیا ہے, سنگراما تک اس کا ٹینڈر آؤٹ کر دیا ہے. اب جو باقی اسٹریچ ہے مجھے لگ رہا ہے وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹیز آف انڈیا کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں وہ ٹینڈر آؤٹ کر دے گی. جو ہمارا باغی بلا ٹنگڈار تک جو نیشنل ہائی وے وہ کر رہے ہیں, اس کو ٹینڈر آؤٹ کر رہے ہیں. ٹرین کا مجھے ایسا پتہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے جو امیتابھ کنٹ تھے CEO نیتی آیوگ, وہ ایک بار آئے تھے 2018 میں. اس میں یہاں پہ خالد جہانگیر صاحب DC تھے, تو انہوں نے بولا تھا ایک میڈیا انٹریکشن میں کہ وی آر ایکسٹینڈنگ ریلوے ٹو کپوارہ. پھر آگے مجھے پتہ نہیں, ریلوے منسٹر جب آئے تھے یہاں پہ بارہمولہ, اس سال آئے تھے, پچھلے سال آئے تھے, انہوں نے بولا تھا ہم کپوارہ تک انہوں نے اڑی کا دے دیا سگنل, لیکن کپواڑہ تک بھی لے رہے ہیں, اس کی سروے کچھ ہو رہی ہے. اب خدا ہی جانے اب کیا ہو رہا ہے اس میں ایکچوئل اسٹرکچر, وہ تو گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہی ہوگا.
इन तमाम चीज़ों पर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये ज़रूरी होता है जब एक नौजवान आपके सामने इन तमाम चीज़ों पे बात करता है और हुकूमत के तई उसको अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए कि यह नौजवान आपको कितनी ओपन आई से देखता है आपके काम को, और किस तरीके से आपके पूरे वर्क स्ट्रक्चर को आवाम के सामने लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो आवाम के तई कहते हैं ना वो वादाबंद होती है। ये जमहूरी निज़ाम का एक हिस्सा है, क्योंकि हुकूमत जब कहते हैं ना वो चुन के मेंबर हमारे जाते हैं। इस वक्त सही बात है जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनी हुई सरकार नहीं है, लेकिन जो एलजीज इंतज़ामिया इस वक्त यहाँ पे काम कर रहा है वो भी किसी प्रधानमंत्री ने, वो चुने हुए प्रधानमंत्री ने रखा है। तो एक कहते हैं ना वो एक वाजिया सिस्टम है, वाजिया स्ट्रक्चर है, उसमें काम करना और आवाम की खिदमत करना, क्योंकि हम सब टैक्स पेयर हैं, हम अपना टैक्स अदा करते हैं। कहते हैं ना खाने के चम्मच से लेकर जब आप वॉशरूम जाते हैं वहाँ तक आप अपना टैक्स पे करते हो। तो ये ज़िम्मेदारी है इस हुकूमत की आवाम के तय वादाबंद रहना, उनको सहूलियतें फराहम करना। आपने अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और मुझे इजाज़त दीजिए विंग्स टीवी के साथ बने रहने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।